السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ گناہ انسان کو بربادی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہ سے بچا رہے، گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے لگے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ عمل بہت عظیم عمل ہے۔ اس کے دل میں خالص رب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا یقین کہ وہ مالک ہے، پکڑ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حال میں مجھ سے راضی نہیں ہوگا، یہ خوف، یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ گناہ کو چھوڑ دے، اٹھ جائے، تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بعض دفعہ اللہ مالک انسان پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، 7501 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کرنے کا، دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو مالک کیا حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو؟ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، اس کے ذمہ یہ گناہ لکھنا نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں، تو ابھی اس کے ذمہ یہ گناہ نہ لکھو۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اللہ کی رحمت اور بندے کے ساتھ رب کی محبت، رب کی شفقت والا معاملہ بڑا ہی واضح ہوتا ہے۔ گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو لکھنا نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر یہ گناہ کر لے تو صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھنا، اتنا ہی بوجھ ڈالنا اس کے اوپر جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ اور وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر یہ اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دے، اس نیت کو جامہ نہ پہنائے عملی اعتبار سے، میری وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میرے مراقبے کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ایک نیکی عطا کرنا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، یہ تو تھا گناہ کا معاملہ کہ نیت پر گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، روک دیا جاتا ہے فرشتوں کو، جب تک یہ کرے نہ لکھنا نہیں، کر لے تو ایک لکھنا، لیکن اگر ثواب کے کام کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ آج رات کو میں تہجد پڑھوں گا، نیت کر لے کہ آج میں قرآن حکیم کا ایک پارہ تلاوت کروں گا، نیت کر لے آج کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، نیت کر لے آج کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، نیت کر لے تو اللہ مالک حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى 700۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا، اگر یہ وہ نیکی جس کا ارادہ کیا ہے اسے کر لے تو اس کے لیے لکھو، کتنا؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 نیکییں، ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دے دو، الی 700،
اور 10 سے بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ 700 گنا اس کو اس کی اس ایک نیکی کا اجر مل جائے۔ گناہ کا ارادہ کرو کچھ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لو تو ایک ہی لکھا جائے گا، نیکی کا ارادہ کرو فوراً ثواب لکھ دیا جائے گا، نیکی کر لو 10 گنا تو ابتدائی طور پہ ہے، پھر جو اللہ راضی ہوتا جائے اپنے بندے سے تو کسی کا اجر 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، انما ترکھا من جرائی، اس نے گناہ کو میری خاطر چھوڑا۔ یہ اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت اجر کا کام ہے۔ گناہ کے اسباب موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے۔ اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ اس کے ذہن کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ چیز اس کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس جذبے سے گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2215 سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ان 3 لوگوں کے قصے کے حوالے سے جو طوفان سے بھاگتے ہوئے بچتے ہوئے غار میں جا چھپے تھے اور غار کے منہ پہ ایک پتھر آ کے بند ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الآخر اللہم انہو کانت لی ابنۃ عم احببتها کاشد ما یحب الرجال، اے اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا؟ کاشد ما یحب الرجال النساء، جتنی شدید محبت کسی مرد کو عورت سے ہوتی ہے میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ فطلبت الیہا نفسہا فابت، میں نے اپنی خواہش کا اس سے اظہار کیا، اس کے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے کا میں نے ذکر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ حتی آتیہا ب100 دینار، اور وہ کسی غربت میں کسی مجبوری میں پھنسی بھی، اپنی اس غربت کی وجہ سے اس نے اس سے 100 دینار مانگے کہ 100 دینار اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہاری گناہ کی یہ خواہش پوری کر دوں گی۔ فتعبت حتی جمعت 100 دینار، میں بھاگا، محنت کی، بہت اپنے اوپر میں نے صبر کیا اور تھکاوٹ مجھے ہو گئی، بھاگ دوڑ کر محنت کر کے کام کاج کر کے یہاں تک کہ میں نے 100 دینار اکٹھے کر لیے، اور جو میرے دل میں سب سے شدید خواہش تھی اب میں اس خواہش کو پورا کرنے کے قریب ہو گیا۔ فجئتها بها فلما وقعت بین رجلیها، میں اس کے پاس آیا، وہ پیسے میں نے اس کو دیے اور میں اس پہ جب قابو پا چکا اور اپنے گناہ کے ارادے سے جب میں اس پر بیٹھ گیا، قالت یا عبداللہ اتق اللہ، اب کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں ہوں اور میری خواہش پوری ہونے والی ہے، میں اس پہ قادر ہوں، اپنی خواہش پوری کرنے لگا ہوں کہ اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کی حدود کو نہ توڑ، یہ حرام ہے اس کو حلال نہ کر، اللہ کی حدود کا پاس کر، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کر۔ جو ہی میرے پردہ سماعت سے یہ جملے ٹکرائے اتق اللہ، فقمت عنہا، میں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھ گیا، اس گناہ کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا۔ اے اللہ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ خالص تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا، فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم، اے اللہ میں نے وہ گناہ قادر ہونے کے باوجود، تمام اسباب ہونے کے باوجود، صرف تیرے نام سے تیرا خوف کھاتے ہوئے اتق اللہ کا جملہ سن کر میں اٹھ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو، اگر یہ میں نے گناہ تیری خاطر چھوڑا تو آج اس پتھر کو ہٹا کر ہمارے لیے یہاں سے راستہ بنا دے۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور وہاں سے پتھر کو ہٹا دیا۔ ابن ماجہ
حدیث نمبر 4245 سنیے، سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی اقوام کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ حدیث کو ذرا غور سے سنیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اپنی امت کی ایسی اقوام کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کی یہ نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح بڑی ہوں گی، چمکتی ہوئی ہوں گی، اللہ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ سیدنا ثوبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں ان کی صفات، ان کی خرابیاں بتائیے، ان کا جرم بتائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری جلد سے ہوں گے، جس طرح تم رات کو عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ راتوں کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، تم جیسے لوگ، اسی امت کے افراد، لیکن ان میں ایک بیماری یہ ہوگی جب وہ تنہائی میں آیا کریں گے، اکیلے ہوا کریں گے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس کا موقع ملتے ہی اس کا ارتکاب کریں گے۔ انتہکوہا، جو اللہ نے حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ جو ہی تنہائی میں موقع ملا، کوئی ان کے سامنے نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ان حرام کاموں پر آنکھیں بند کر کے کھل کر عمل کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ان کے دو رخ ہوں گے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری رخ سے مراد لوگوں کے سامنے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والے، دیندار شکل اپنانے والے، اور ایک رخ تنہائی کا۔ اور آج یہ حدیث آج کے حالات پر یہ زیادہ فٹ آتی ہے کہ آج تنہائی کے گناہ اتنے آسان ہو گئے، شاید کسی دور میں اتنے آسان نہ ہو۔ میرا ہر وہ بھائی جس کے پاس اس کا کمرہ لاک ہے اور کمرے میں لیپ ٹاپ ہے، موبائل اس کی جیب میں ہے، اور گندی ویب سائٹیں، گندی فلمیں، گندے پروگرام دیکھنے میں اس نے تسلی کر لی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ لاک ہو چکا ہے، کمرہ لاک ہو چکا ہے، ایک ذات ہے تو تجھے یہاں بھی دیکھ رہی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کو ماں باپ سے چھپنے کے لیے کیا کریں گے، ہیڈ فون لگا لیں گے اور سونے کا پورا ڈرامہ کریں گے، کمبل اپنے اوڑھ لیں گے اور کمبل میں ٹانگیں کھڑی کر لیں گے، کسی کو کیا پتا رضائی کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے وہ گانے بھی سنیں گے، وہ فلمیں بھی دیکھیں گے، وہ گندی ویب سائٹوں پر بھی جائیں گے، وہ ہر وہ برائی جو وہ لوگوں کے سامنے کریں تو ان کا چہرہ واضح ہو جائے، ان کی دینداری پر سوالیہ نشان اٹھیں، وہ تنہائی میں چھپ کے کریں گے۔ سوال سب سے چھپ گئے ہو کہ اللہ سے بھی چھپ گئے؟ روایت جھنجھوڑ دینے والی ہے، تنہائی میں آئیں گے تو وہ سارے گناہ کر جائیں گے۔ جو لوگوں کے سامنے بچتے ہیں اور اس پہ حرام کے فتوے لگاتے ہیں، تنہائی کے اندر اب کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب ملی تو شراب پی گئے، زنا کا موقع ملا تو زنا کر گئے، بے حیائی کا موقع ملا تو بے حیائی کر گئے۔ یہاں پر آ کر وہ گناہوں کے درمیان جو اللہ کے خوف والی چادر ہے اس کا خیال نہیں کریں گے اور گناہ کر گزریں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود ہلاکت
بربادی میں ہیں کہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل میں ایسا اپنا ڈر پیدا فرما دے کہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں جو تنہائی میں بیٹھ کر تجھے ناراض کرتے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر۔